اگر آپ پاکستان کو دیکھیں اور غور سے اس کا نقشہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے اس کی جو سرحد ہے وہ تقریباً 3600 کلومیٹر لمبی ہے. یہ 3600 کلومیٹر لمبی آپ کی ایکٹیو بارڈر کی سرحد ہے. یہ وہ سرحد ہے جو ہر لحاظ سے ایکٹیو ہے اور بدقسمتی سے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو بیک وقت 3 خوفناک جنگی ڈاکٹرینز کی زد میں ہے جس کے بارے میں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں. پہلے نمبر پر کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین ہے جو انڈین جنگی حکمت عملی ہے جس کے لیے انڈیا کی کل فوج کی 7 کمانڈز ہیں. ان میں سے 6 جو ہے وہ پاکستانی سرحدوں پہ ڈپلوائے ہو چکی ہیں. یہ انڈیا کی تقریباً 80% سے زیادہ فوج بنتی ہے اور اسی ڈاکٹرین کے لیے انڈین فوج کی مشقیں جو ہیں فوجی نقل و حمل جو ہے اس کے لیے سڑک پل ریلوے لائنز پیول ڈپوز وغیرہ ان کی تعمیر اسلحے کے ڈپوز انتہائی تیز رفتاری سے اکراس دا بارڈر ان کو کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی ڈاکٹرین کے تحت سندھ میں جہاں انڈیا کو جغرافیائی گہرائی حاصل ہے وہ تیزی سے داخل ہو کر سندھ کو پاکستان سے کاٹنے بلوچستان اور گوادر کو کاٹنے اور مقامی طور پہ جسکم اور بلوچستان میں BLA کی مدد سے وہ وہاں پہ آئے گا. میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کیا ہے. کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین یہ ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی فورسز ہوں 2-2 ہزار 3-3 ہزار کی وہ ریپڈ موومنٹ کرتی ہوں وہ اندر آئیں آپ کے بارڈر کے 10 میل اندر آئیں خوب یعنی جو کر سکتے ہیں کریں اور فوراً واپس نکل جائیں. پھر اسی طرح دوسری سائڈ سے اندر آئیں اور پھر واپس نکل جائیں تاکہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی لاجسٹکس اور آپ کی جو رسد ہے اس تمام اس کو سپلائی لائن کو اس کو ڈسٹارٹ کر سکیں اور پھر ان کے جو بھی عزائم ہیں وہ اس طرح کر سکیں. پاکستان کو اصل میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اسی ڈاکٹرین کا ہے. جب پاکستان آرمی اگر اف یو ریکال کچھ سال پہلے کچھ عرصہ پہلے ایک بڑی میسو ایکسرسائز اپنی کرتی رہی اور عزم نو ان مشقوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جس میں بری اور فضائی افواج ہوتی وہ شامل تھی. یہ دراصل وہ انڈین کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین جو ہے اس کے جواب کی مشقیں ہیں اس کی جواب کی تیاریاں ہیں. اور حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ اس میں جب آپ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی تعداد کم ہو سکتی ہے لیکن آپ اس کو پھر افیکٹولی آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. امریکن AFPAC ڈاکٹرین جو ہے بارک اوباما ایڈمنسٹریشن کی ایک جنگی حکمت عملی ہے اور پاکستان کے خلاف جس کے تحت افغان جنگ کو بتدریج پاکستان کے اندر لے کے آنا ہے. اور یہی وہ ڈاکٹرین ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی کم و بیش 2 لاکھ فوج جو ہے وہ اس وقت ویسٹرن بارڈر کے اوپر فلی کمیٹڈ ہے جہاں پہ ابھی تک افواج پاکستان کی تقریباً 20,000 سے زیادہ کیجولٹیز ہو چکی ہیں. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کے ساتھ 3 جنگوں میں اتنی کیجولٹیز نہیں ہوئی جتنی ابھی تک اس جنگ میں ہو چکی ہیں. اس جنگ کے لیے امریکہ اور انڈیا کا آپس میں آپریشنل اتحاد ہے اور اسرائیل کی ان کو ایک ٹیکنیکل سپورٹ حاصل ہے. اس کے لیے کرم اور ہنگو میں پہلے شیعہ سنی فسادات کروائے گئے. وادی سوات میں نفاذ شریعت کے نام پہ ایک ایسے گروہ کو مسلط کیا گیا جنہوں نے وہاں عوام پر مظالم ڈھائے تھے اور فساد برپا کیا. پھر عملی طور پہ جب ان کو پیچھے دھکیلا گیا تو نظریاتی طور پہ ان کو ابھی بھی بڑے حلقوں میں اپنی سپورٹ ایک حاصل ہے. اور تیسری جنگی ڈاکٹرین جو ہے اس کے ذریعے میں نے کہا کہ اتحادی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملے آور ہے اس کو 4th جنریشن وار کہا جاتا ہے. 4th جنریشن وارفیئر جو ہے وہ ایک نہائی خطرناک جنگی حکمت عملی ہے جس کے تحت ملک کی افواج اور عوام میں مختلف طریقوں سے دوری پیدا کی جاتی ہے. مرکزی حکومتوں کو کمزور کیا جاتا ہے صوبائیت کو ہوا دی جاتی ہے لسانی اور مسلکی فسادات کیے جاتے ہیں اور عوام میں مختلف طریقوں سے ذہنی خلفشار اور مایوسی پھیلائی جاتی ہے اور اسی کے ذریعے کسی ملک کا میڈیا بھی خریدا جاتا ہے. 4th جنریشن وار کی مدد سے جو پہلے ہو چکا آپ نے دیکھا کہ عراق بھی ہو گیا یوگوسلاویا لیبیا اس کا کیا حشر ہوا اور اسی حکمت عملی کے تحت پاکستان کے اوپر اس وقت تمام قوتیں جو ہیں وہ نبرد آزما ہے. میں آپ کو آج یاد کراؤں دوبارہ
ایک بات میں جتنی باری کہہ چکا ہوں وہ اکثر لوگ اس کو سن کر اگنور کر دیتے ہیں، لیکن جب امریکن پریزیڈنٹ اپنے میڈیا پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کو ہم $50 ملین دیں گے اور اس لیے دیں گے تاکہ وہ ہماری بات کو آگے بڑھائیں، تو وہ کون سی بات ہے جس کو آگے بڑھانا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو انڈیا کو سوٹ کرتی ہے، امریکنز کو سوٹ کرتی ہے، یا ان لوگوں کو سوٹ کرتی ہے جو ایف پیک میں پاکستان کے سامنے آ کے نبرد آزما ہے؟ کیا امریکن میڈیا کو امریکن گورنمنٹ نے $50 ملین کا کبھی بیل آؤٹ دیا ہے؟ نہیں دیا۔ تو پاکستانی میڈیا کو کیوں دے رہے؟ اور پاکستانی میڈیا میں وہ کون ہے جو امریکن میڈیا کو، وہ امریکنز کو لکھتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں، ٹینڈرز فل کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو، $3.5 ملین دے دو، ہم اپنے پروگرام تمہارے لیے ٹیلر کر دیں گے، ہمارے اخباروں میں کیمپینز ہوگی تمہارے لیے، ہم تو امن کی آشا کر رہے ہیں، ہم تو ایسا کر رہے ہیں اس ملک کو کہ اس ملک کی جو کلچرل ٹریڈ ہے وہ ختم ہو جائے، فلم انڈسٹری تباہ ہو جائے، میوزک انڈسٹری تباہ ہو جائے، جو یہاں پہ تھیٹر تباہ ہو جائے، لیکن امن کی آشا کے اس پہ یہاں پہ لوگوں میں اتنی زیادہ پسندیدگی ہو جائے اپنے مخالفین کی کہ وہ ان کے خلاف کوئی جملے بھی سننا پسند نہ کریں، اور اس کا اثر رسوخ آپ میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ضرب عضب ہو رہی ہے، اور انڈیا ایل او سی پہ جو کر رہا ہے پچھلے 1 مہینے سے آپ سن رہے ہیں، آپ خبریں بھی سن رہے ہیں، یہ سب باتیں بڑی کلیئر ہیں۔ ہم ساڑیوں کے تحفے بھجوا رہے ہیں اور وہ ہمیں لاشیں جو ہے وہ کفن کے اندر بھجوا رہی ہیں۔ اب کیا ہے، فیول کرائسس ایک پیدا کیا گیا۔ پاکستان آرمی کے جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے موبلٹی، کہ جتنی ریپڈلی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچ سکتی ہے۔ پاکستان آرمی کے پہنچنے کے لیے سب سے اہم مینز آف ٹرانسپورٹ کیا تھا؟ وہ تھا ریلوے۔ ہمیشہ ریلوے جو ہے وہ فوج کی پیش قدمی کے لیے اور اس کی ٹرانسفرز کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ریلویز کو بتدریج تباہ کیا گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے، حکومت اس وقت پاکستان اور فوج کے اوپر یہ زور ڈالنا چاہ رہی ہے کہ فوج کے جو ریزروز ہیں آئل کے، وہ پی ایس او کو دے دیے جائے تاکہ فوج ضرب عضب میں بھی کھڑی ہو جائے اور فوج ادھر بھی اپنا جو ہے وہ دفاع نہ کر سکے۔